أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. پیچھے جو آیتیں گزری ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالی نے دو حکم دیے تھے اور فرمایا تھا کہ تم مسلمانوں کو چھوڑ کر ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ، اور فرمایا تھا کہ ان لوگوں کی دوستی میں عزتیں تلاش مت کرو، عزتیں تو ساری کی ساری اللہ ہی کے پاس ہیں. اور فرمایا اللہ نے کہ ہم نے کتاب میں قرآن مقدس میں یہ حکم دیا کہ جب یہ کفار قرآن کا مذاق اڑائیں، شریعت کا مذاق اڑائیں تو تم ان کے پاس نہ بیٹھو جب تک یہ مذاق اڑاتے رہیں یا اس قسم کی باتیں کرتے رہیں تو ان کے پاس مت بیٹھو، یا ایسے رسم و رواج جو شریعت کے خلاف ہوں ایسی رسموں میں ایسے رواجوں میں نہ جاؤ. اور فرمایا انکم اذا مثلو، اور اگر تم ایسا کرو گے ان کے رسموں میں رواجوں میں شریک ہوگے تو تم ان جیسے ہو جاؤ گے. ان اللہ جامع المنافقین، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالی منافقین کو جمع کرے گا، والکافرین فی جہنم جمیعا، منافقین کو اور کافروں کو جہنم کے اندر جمع کرے گا. اور دونوں ایک ساتھ ہی نہیں رہیں گے، بلکہ منافق تو فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، اور کافر اوپر کے درجے میں ہوں گے. منافق اس لیے کہ منافق سے نقصان مسلمانوں کو بھی پہنچتا ہے اور ایمان والوں کو بھی پہنچتا ہے. کافر وہ کھلا دشمن ہے، وہ مسلمانوں کا، ایمان والوں کا کھلا دشمن ہے، لیکن یہ منافق یہ آستین کے سانپ ہیں. اسی لیے سورہ نساء میں اکثر حصہ سورہ نساء کا وہ منافق کے اوپر ہی گزرے گا. اللہ تبارک و تعالی آج جو بیان کیا ہے، آج جو آیتیں بیان کی ہیں، پڑھی ہیں، اس میں بھی منافقین کا ذکر ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا الذین یتربصون بکم، اے مسلمانوں یہ لوگ تمہارے انجام کا انتظار کر رہے ہیں، منافقین تمہارے انجام کا انتظار کر رہے ہیں. فرمایا فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ، اگر تمہیں اللہ کی طرف سے فتح نصیب ہوتی ہے تو کہتے ہیں منافق، قالوا کہتے ہیں
الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ کیا ہم تمہارے ساتھ نمازیں نہیں پڑھتے تھے؟ کیا ہم تمہارے جنازوں میں شریک نہیں ہوتے تھے؟ ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ میدانوں میں ہم تمہارے ساتھ تھے۔ منافق جب جنگ ہوتی تھی حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں، تو یہ منافق مسلمانوں سے آ کر کہتے تھے، اور مسلمان فتح یاب ہو جاتے تھے، مال غنیمت لے کر آتے تھے، تو مسلمانوں سے کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، ہم تو پہلی صف میں نماز پڑھا کرتے ہیں اور ہم تمہارے ساتھ ہیں، بیت اللہ کا حج بھی کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں قالوا الم نکم معکم، کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے۔ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اور اگر کافروں کو کچھ میسر ہو جائے، یعنی فتح مل جائے، تو پھر کافروں سے کہتے ہیں قالوا الم نستحوذ علیکم، کیا ہم نے تم پر غلبہ حاصل نہیں کیا؟ کیا ہم نے تم پر غلبہ حاصل نہیں کیا؟ کیا مطلب کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ وَنَمْنَعَكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مسلمانوں کی خبریں تمہیں دے رہے تھے، مسلمانوں کی خبریں تمہیں دے رہے تھے، مسلمانوں کا شکست کے جو اسباب بنے ہیں وہ ہم نے ہی بنائے ہیں، ہم نے تم پر غلبہ حاصل کیا، مسلمانوں کے ساتھ ہم مل کر لڑ تو رہے تھے، لیکن ہم نے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا، بلکہ الٹا مسلمانوں کو ہی نقصان پہنچایا ہے، اور ہم نے وہ جاسوسیاں کی ہیں جو وہ جنگ سے پہلے جو جاسوسیاں کی ہیں، جو نظام بنتا تھا وہ تمہیں بتایا کرتے تھے۔ کافروں سے ہی جا کر کہتے ہیں۔ تو فرمایا فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، اللہ فیصلہ کرے گا دونوں کے درمیان قیامت کے دن، اللہ فیصلہ کرے گا دونوں کے درمیان قیامت کے دن، یعنی مسلمان اور منافق کے درمیان قیامت کے دن اللہ فیصلہ کرے گا۔ اور فرمایا وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور ہرگز مسلمان اور ہرگز کافر نہیں پا سکتے علی المؤمنین سبیلا، غلبہ مسلمانوں پر یا کوئی راستہ مسلمانوں پر، ہرگز کافر نہیں پا سکتے کوئی غلبہ مسلمانوں پر، کوئی راستہ مسلمانوں پر۔ شروع سے حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے آج تک جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں، جہاد ہوا ہے، آپ فہرست اٹھا کر دیکھ لیجئے، اس میں کہیں بھی کافروں کو غلبہ نصیب نہیں ہوگا، کہیں بھی غلبہ نصیب نہیں ہوگا، کیونکہ ایمان والوں کے دونوں ہاتھوں میں لڈو ہیں۔ ایمان والا اگر بچ جائے، جنگ میں بچ جائے تو غازی، اور اگر مر جائے شہید، دونوں ہاتھوں میں لڈو ہیں۔ تو اللہ نے اسی کو ارشاد فرمایا وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ، اور ہرگز لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، کافر مسلمانوں کے مقابلے میں غلبہ نہیں پا سکتے، اور یہ قیامت تک ایسا ہی ہوتا رہے گا، قیامت تک ایسا ہی ہوتا رہے گا۔ جنگیں لڑیں گے، بڑی لمبی لمبی جنگیں ہوں گی، لیکن غلبہ بالآخر کس کو ہوگا؟ اسلام کو غلبہ ہوگا، مسلمانوں کو غلبہ ہوگا۔ اور اگر مسلمان اپنی نہج پر نہ رہے، اپنے طریقے پر نہ رہے، اپنے طور طریقوں کو انہوں نے زندہ نہ کیا، تو پھر یہ بیچ کا بن جائے گا، بیچ کا کہتے ہیں منافق کو، اور جب یہ منافق ہو جائے گا پھر اللہ اس کو غلبہ نہیں دیں گے، پھر اس کو غلبہ نہیں دیں گے۔ اس لیے کمی کوتاہی جو ہے وہ مسلمانوں میں ہوتی ہے، اس لیے فرمایا اللہ نے کہ مسلمان ہمیشہ غالب رہتے ہیں، ہر قوم کے سامنے مسلمان غالب رہتے ہیں۔ فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ، اور یہ منافق اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، یہ منافق اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، یعنی نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور تمام کام کرتے ہیں، اور جب مرتے ہیں تو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیے جاتے ہیں۔ وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اور اللہ بھی ان کے ساتھ چال بازی کر رہا ہے، اللہ بھی ان کو دھوکہ دے رہا ہے، جیسے پچھلی آیتوں میں گزرا ہے، سورہ آل عمران میں گزرا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، یہ کافر بھی مکر کر رہے ہیں، چال بازیاں اختیار کر رہے ہیں، اور یہودی چال بازی اختیار کر رہے ہیں۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ بھی ایک چال چل رہا ہے، اور فرمایا واللہ خیر الماکرین، اور اللہ کی جو چال ہے وہ بہتر چال ہے، اللہ کی جو چال ہے ان کے خلاف وہ بہتر چال ہے۔ اس لیے ان المنافقین یخادعون اللہ، یہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، یعنی نمازوں سے، تسبیحوں سے، حجوں سے یہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں،
وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اللہ بھی ان کو ڈھیل دے رہا ہے، اللہ ان کو دھوکہ دے رہا ہے، مطلب اللہ ان کو ڈھیل دے رہا ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب یہ کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے، قاموا کسالى، تو کاہلی کے ساتھ، سستی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، یعنی نماز کا وقت ابھی 1 منٹ باقی ہے، ابھی 2 منٹ باقی ہے، یا نماز نکل گئی، کوئی فکر ہی نہیں، بعد میں نماز قضا پڑھ لی۔ تو فرمایا منافق کی نشانی یہ بھی ہے کہ اس پر نماز گراں گزرتی ہے، بھاری گزرتی ہے۔ روایات میں آتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ منافق پر عشاء کی نماز اور فجر کی نماز بہت بھاری گزرتی ہے، بہت بھاری گزرتی ہے۔ تو فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى، اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں قاموا کسالى، بہت گراں گزرتے ہیں۔ دوسرا ترجمہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب بھی بدنی کوئی عبادت کرتے ہیں قاموا كسالى، صلاۃ کے معنی بدنی عبادت، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، جب کوئی بدنی عبادت کرتے ہیں قاموا كسالى، تو ان پر بہت گراں گزرتی ہے۔ يُرَاءُونَ النَّاسَ، اور جب یہ نمازیں پڑھتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، داد و دہیج کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، تو لوگوں کو دکھا کر کرتے ہیں۔ یراؤن الناس، لوگوں کو دکھا کر کرتے ہیں، جتلا کر کرتے ہیں۔ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور اللہ کا ذکر تو کرتے ہیں مگر بہت تھوڑا، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، دکھلا کر کرتے ہیں، لیکن بہت تھوڑا۔ فرمایا اللہ نے مذبذبین بین ذالک، یہ لوگ ڈاما ڈول ہیں، مذبذبین بین ذالک، یہ لوگ ڈاما ڈول ہیں۔ لا الہ هؤلاء ولا الہ هؤلاء، کہ ہم کافروں کی طرف ہو جائیں یا مسلمانوں کی طرف، کافر ہو جائیں یا مسلمان ہو جائیں، لیکن یہ بیچ کا راستہ اختیار کرتے ہیں کہ ہماری دوستی کافروں کے ساتھ بھی رہیں، مسلمانوں کے ساتھ بھی رہیں۔ جب مسلمان فتح یاب ہوں تو ہم ان کے پاس پہنچ جائیں فوراً کہ ہمیں بھی دو جو تم نے میدان جہاد میں لیا ہے، اور جب کافر جیت جائیں تو کافروں کے پاس بھی فوراً پہنچ جائیں۔ لا الہ هؤلاء ولا الہ هؤلاء۔ تو فرمایا کہ یہ ڈاماڈول ہیں، یہ لوگ ڈاماڈول ہیں، کبھی ان کی طرف کبھی ان کی طرف۔ ومن یضلل اللہ، اللہ نے ان کو ذلیل کر رکھا ہے، اللہ نے انہیں گمراہ کر رکھا ہے۔ ومن یضلل اللہ، اللہ نے انہیں گمراہ کر رکھا ہے۔ یہ تیسری اسٹیج کا واقعہ ہے۔ کیا مطلب کہ کینسر پہلے تھوڑا ہوتا ہے، پہلی اسٹیج، دوسری اسٹیج، تیسری اسٹیج جب پہنچ جاتی ہے تو پھر بچنا ناممکن ہو جاتا ہے، بچنا ناممکن ہو جاتا ہے، جس کو اللہ بچا لے وہ بچ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے منافق، پہلا جھوٹ بولا منافق ہو گیا، پھر اور بڑھتا چلا گیا، بڑھتا چلا گیا اور بڑھتا چلا گیا، اور جب تیسری اسٹیج پر پہنچ گیا تو اللہ نے مہر لگا دی، ختم اللہ علی قلوبہم، اس کے دل پر مہر لگا دی، وعلی ابصارہم غشاوہ، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اس کے کانوں پر مہر لگا دی، اور وعلی سمعہم، اس کی آنکھوں پر مہر لگا دی، اس کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے، وعلی بصرہم غشاوہ، اس کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے، اب وہ کوئی حق بات نہ سن سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے، اس کا دل سیاہ ہو گیا، یعنی آدمی وہاں تک پہنچ گیا، ضلالت میں، گمراہی میں وہاں تک پہنچ گیا کہ اس کا لوٹنا اب مشکل ہے، تو پھر اس پر مہر لگ جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ تو فرمایا ومن یضلل اللہ، اللہ نے انہیں گمراہ کر دیا، فلن تجد له سبیلا، فلن تجد له سبیلا، کون انہیں بچا سکتا ہے، سیدھے راستہ دکھلا سکتا ہے، کون انہیں سیدھا راستہ دکھلا سکتا ہے؟ جب یہ گمراہی میں اتنے پہنچ گئے، اتنی دور پہنچ گئے، تو اب انہیں کون سیدھا راستہ دکھلا سکتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدین۔ اے الہ العالمین، ہم سب پر رحم فرما دیجیے، ہمارے ماں باپ کی، رشتہ داروں کی، اعزاء اقربا کی، تمام امت مسلمہ کی پوری مغفرت فرما دیجیے، پوری مغفرت فرما دیجیے۔ اے اللہ خیر کے فیصلے فرما دیجیے، خیر کے فیصلے فرما دیجیے، شر سے ہمیں سب کو بچا لیجیے۔ اے اللہ شریروں سے، شر سے ہمیں سب کو بچا لیجیے۔ اے اللہ ہمیں سب کو معاف فرما دیجیے، خطاؤں کو درگزر فرما دیجیے، لغزشوں کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ سیئات کو حسنات سے بدل دیجیے، سیئات کو حسنات سے بدل دیجیے۔ اے الہ العالمین، جو جس پریشانی میں مبتلا ہے اللہ
اس کو اے اللہ اس کی اس پریشانی کو دور فرما دیجیے، اس کی اس پریشانی کو دور فرما دیجیے، اے اللہ راحت اطمینان سکون عطا فرما دیجیے، اے الہ العالمین راحت اطمینان سکون عطا فرما دیجیے، ہر خیر عطا فرمائیے، ہر خیر عطا فرما دیجیے، اے اللہ جو بیمار ہے ان کو شفا عطا فرمائیے، اے اللہ جو بیمار ہے ان کو شفا عطا فرمائیے، جو مقروض ہے ان کے قرض ادا فرما دیجیے، اے اللہ غیب سے انتظام فرما دیجیے، غیب سے انتظام فرما دیجیے، اے اللہ جن کے کاروبار بند ہو چکے ہیں ٹھپ ہو چکے ہیں اللہ انہیں بہترین کاروبار عطا فرمائیے، حلال رزق عطا فرما دیجیے، اے اللہ حلال رزق کشادگی کے ساتھ عطا فرما دیجیے، اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دیجیے، اے اللہ جو مانگنے سے رہ گیا خوب جانتے ہیں، اے اللہ وہ تمام نعمتیں ہمیں سب کو عطا فرما دیجیے، اللہم ربنا وتقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا